کرتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تو نے مجھے کچھ ملک عطا فرمایا ہے۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تیری بڑی مہربانی تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم سکھایا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تیری بڑی کرم نوازی، تو نے مجھے کچھ ملک عطا فرمایا، پورا نہیں، کچھ ملک، بعض ملک، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ ایک جھوٹے الزام کی پاداش میں آپ کو جیل کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن ہیرا ہیرا ہوتا ہے چاہے باہر ہو چاہے جیل میں ہو، موتی موتی ہوتا ہے چاہے رستے میں ہو یا کسی کے گھر میں پڑا ہو۔ آپ جیسے ہی جیل میں آئے، چند ہی دنوں کے بعد آپ کا شورا پوری جیل میں پھیل گیا، سارے جیل کے لوگ آپ کے عاشق بن گئے، آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ کے علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، ورع کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے۔ لیکن رب ذوالجلال نے آپ کو سب سے جو خاص بات عطا کی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی خواب آپ سے بیان کرتا تھا، اس کے بیان کرنے کی دیر ہوتی تھی، حضرت یوسف کی تعبیر بیان کرنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ چند دنوں بعد تفسیر کی کتابیں بتاتی ہیں جیل میں دو قیدی آئے، ایک بادشاہ کا نان بائی، ایک بادشاہ کا ساقی، ایک کھانا کھلانے والا، ایک پانی پلانے والا، اور دونوں پہ الزام یہ تھا انہوں نے کھانے میں زہر ڈال کے بادشاہ کو دینے کی کوشش کی ہے اور اسے مارنے کے لیے کوشش کی ہے، ایفرٹ کی ہے۔ گرامی قدر احباب، یہ دونوں نوجوان جیل میں آئے، جج نے ان دونوں کو سزائے موت سنائی۔ رات کو دونوں سوئے ہوئے ہیں، ساقی بھی نان بائی بھی۔ ساقی کو خواب آیا کہ میں انگوروں کا رس نچوڑ کے اور برتنوں میں ڈال ڈال کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور دو چار اور اس نے ڈراؤنی باتیں دیکھی۔ اٹھ کے تو بیٹھ گیا، اپنے ساتھ والے دوست کو جگاتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے بڑا ڈراؤنا خواب آیا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ جائیں اور جا کے اس کی تعبیر پوچھے کہیں یہ نہ ہو کہ میں پھانسی لگ جاؤں، پھندے لگ جاؤں۔ اس نے کہا کس سے پوچھے گا؟ کہنے لگا 2-4 دن پہلے ایک خوبصورت نوجوان جیل میں آیا ہے اور سنا ہے بڑی بہترین خوابوں کی تعبیریں بتاتا ہے، لہٰذا آئیں اور چلیں اس سے جا کے تعبیر پوچھے۔ وہ نوجوان کہنے لگا بھائی جان تیری غلط فہمی ہے، کوئی تعبیر بتانے والا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا نا میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، جھوٹوں والا چہرہ نہیں تھا، سچوں والا چہرہ۔ آ میرے ساتھ تعبیر پوچھے۔ اس نے کہا تو جا، میں نے کو نہیں جانا۔ اس نے کہا یار مہربانی کر، کٹھی سزا سنی تھی، اکٹھے آئے تھے اور اب اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے 2-11 ہوتے ہیں، مہربانی کر آ جا، خیر ہے تیرا دوست ہوں۔ اس نے کہا چل پھر میری ایک شرط ہے کہ تجھے تو خواب آیا ہے نا، تو نے وہ بتانا ہے، مجھے کوئی نہیں آیا، میں اپنی طرف سے گھڑ کے بتاؤں گا، من گھڑت کروں گا، دیکھوں گا کہ جس سے تو تعبیر پوچھنے جا رہا ہے اسے پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ اس نے کہا چل یار ایسے ٹھیک ہے، تو من گھڑت خواب بیان کرنا۔ دونوں آئے، نان بھائی بھی آیا، ساقی بھی آیا، حضرت یوسف بیرک میں انہوں نے آ کے سلام کیا۔ ساقی قریب آ کے بیٹھ گیا، عرض کرنے لگا اے حسن و جمال کے سردار مجھے خواب آیا۔ فرمایا تجھے کیا خواب آیا؟ کہنے لگا میں انگوروں کا پانی نچوڑ کے، رس نچوڑ کے، برتنوں میں ڈال کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور مجھے پریشانی لائق ہو گئی ہے کہ کہیں میرا فیصلہ قریب نہیں آ گیا، میں تختہ دار پہ کہیں لٹکنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا چل میں تجھے تیری خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ ابھی آپ خاموش ہوئے تھے تو وہ جو نان بائی تھا جس نے من گھڑت خواب تیار کیا تھا وہ بولا، کہنے لگا جناب آپ نے اس کی خواب سنی ہے، مجھے بھی ایک خواب آیا ہے۔
اللہ کے نبی نے مانا خیز نظروں سے دیکھا اور فرمایا تجھے بھی آیا ہے؟ نہیں کوئی حال نہیں. آج 11 ربیع الاول 11 ربیع الاول. میں اس کو پروانہ ہی نہیں سمجھتا جو شمع کو دیکھ کے رقص نہ کرنے لگ جائے. میں اسے بلبل ہی نہیں سمجھتا جو پھول کو دیکھ کے جھوم نہ جائے. وہ مچھلی کیسی مچھلی جو پانی کو دیکھ کے خوش نہ ہو. وہ غلام کیسا غلام جسے قرآن سنا کے اور مصطفیٰ کا فرمان سنا کے منت کرنی پڑے بھائی سبحان اللہ کہے. مومن کی تو شان یہ ہے قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جائے وہ بستر موت پہ بھی ہو تو اٹھ کے تو کھڑا ہو جائے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. اللہ اللہ. آپ نے مانا خیز نظروں سے دیکھا فرمایا تجھے بھی آیا ہے؟ کہنے لگا جناب مجھے بھی آیا ہے. تجھے کیا خواب آیا ہے؟ کہنے لگا میں نے ایک روٹیوں کا ٹوکرا سر پہ اٹھا رکھا ہے اور چلتے چلتے میں دیکھتا ہوں کوے گدے چیلیں وہ اٹھا کے ان روٹیوں کو نوچ کے لے جا رہی ہیں. اللہ کے نبی نے اس نان بھائی کو فرمایا ایک بار پھر ذرا سوچ لے تجھے خواب آیا ہے؟ کہنے لگا عرض جو کر رہا ہوں خواب آیا ہے. آپ نے تیسری بار فرمایا سوچ لے آیا یا نہیں آیا. کہنے لگا جناب بار بار مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں مجھے خواب آیا ہے. اللہ کے نبی کو جلال آیا زبان پہ رب کا کمال آیا. آپ نے فرمایا چل اگر تجھے خواب آیا ہے تو یہ جو پانی پلانے والا ہے یہ جو رس نچوڑ کے دینے والا ہے یہ بچ جائے گا جب چند دنوں کے بعد اسے بری کرنے والا ہے اور اس کی جگہ پہ تم پھانسی چڑھ جائے گا تختہ دار پہ لٹک جائے گا اور تجھے مرنے کے بعد تیری میت کو چوک میں لٹکا دیا جائے گا. گدے چیلے کوے آئیں گے اور تیرا سر نوچیں گے تیرا جسم نوچیں گے. وہ کہکا لگا کے ایسا کہنے لگا جناب مجھے تو آئے ہی کوئی نہیں مجھے تو آئے ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا آیا ہے یا نہیں آیا؟ اب وہی ہوگا جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے. چل تم کر موجہ تم اور جھوٹے سنا تم اور من گھڑت خواب بتا. کہنے لگا مجھے تو آیا ہی کوئی نہیں. اللہ کریم فرماتا ہے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اب وہی ہوگا جس کا فیصلہ میں نے کر دیا ہے. ہاں جو کچھ ملک والا ہے اس کی شان یہ ہے اس کے منہ سے نکلا ہوا جملہ تقدیر نہیں قضا بنتا ہے.